آج ہم ایک بڑے ہی عجیب واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں، مطلب جہاں ٹیکنالوجی، قانون اور انسانی جذبات آپس میں ٹکرائے۔ جی، ایریزونا کی ایک عدالت کا یہ واقعہ ہے جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی اس کی مدد سے ایک مقتول نے علامتی طور پر بات کی۔ علامتی طور پر؟ جی، اپنے قاتل کی سزا کے وقت۔ اچھا، تو ہمارے پاس اس پر آپ کہہ رہی ہیں بی بی سی نیوز کی رپورٹ ہے؟ جی ہاں، بی بی سی نے اسے کور کیا ہے اور ہم آج یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی یہ ہوا کیسے، اس پر رد عمل کیا آیا اور یہ ٹیکنالوجی مستقبل میں قانون کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بات وہیں سے شروع کرتے ہیں، اس حیران کن لمحے سے۔ یہ کرس پیل کی، جن کی عمر 37 سال تھی، ان کا قتل ہوا تھا کوئی 3 سال پہلے؟ جی، روڈ ریج کے ایک واقعہ میں۔ ہاں، روڈ ریج میں۔ تو ان کی اے آئی سے بنی ویڈیو عدالت میں چلائی گئی۔ یہ تو سوچنا بھی بڑا عجیب ہے۔ بالکل۔ کرس پیل کی کو گیبریل ہورکاسس نامی شخص نے گولی ماری تھی، تو جب اس کی سزا سنائی جانی تھی اس وقت پلکی کے خاندان نے، خاص طور پر ان کی بہن ہے اسٹیسی ویلز، اچھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اے آئی کے ذریعے کرس کو ایک آخری موقع دیا جائے کہ وہ جیسے اپنا بیان دے رہا ہو۔ تو یہ تکنیکی طور پر کیسے، میرا مطلب ایک شخص جو اب ہے ہی نہیں، اس کی ڈیجیٹل شکل کیسے بنائی؟ دیکھیں، انہوں نے کرس پلکی کی پرانی جو آڈیو ریکارڈنگز تھیں، کچھ ویڈیوز، تصویریں، وہ سب جمع کی، ٹھیک ہے، اور ان سب کو استعمال کر کے اے آئی نے ایک ویڈیو تیار کی۔ اس ویڈیو میں کرس پلکی نہ صرف دکھ رہے تھے بلکہ یوں لگ رہا تھا کہ وہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اور اس اے آئی نے کیا کہا؟ ظاہر الفاظ تو کسی نے لکھے ہوں گے نا؟ جی بالکل، بیان کا جو متن تھا وہ ان کی بہن اسٹیسی ویلز نے ہی لکھا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ متن ان کے بھائی یعنی کرس کی جو معاف کرنے والی فطرت تھی اس کی عکاسی کرتا ہے۔ تو کیا الفاظ تھے؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ جی، اے آئی پیلکی نے کہا، گیبریل ہورکاسٹس، جس شخص نے مجھے گولی ماری، شاید کسی دوسری زندگی میں ہم دوست ہوتے، اور یہ بھی کہ میں معافی پر یقین رکھتا ہوں۔ اوہ، یہ تو بہت جذباتی بات ہے۔ اور یہ بیان آپ کہہ رہی ہیں سزا سنانے کے وقت استعمال ہوا، یعنی جب جیوری فیصلہ دے چکی تھی؟ ہاں، یہ اہم بات ہے۔ یہ بیان تب پیش کیا گیا جب جیوری ہورکاسٹس کو غیر ارادی قتل کا مجرم قرار دے چکی تھی۔ اچھا، اور جج جو ہیں وہ سزا کا تعین کر رہے تھے۔ اس اسٹیج پر جج کے پاس اکثر تھوڑا زیادہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کے بیانات سنیں۔ تو جج صاحب کا کیا رد عمل تھا اس پر؟ یہ تو بڑی غیر معمولی صورتحال تھی۔ جی، جج تھے ٹاڈ لینگ۔ انہوں نے اس اے آئی کے استعمال کو سراہا، بلکہ یہ کہا کہ انہیں بیان میں معافی کا پیغام واضح طور پر محسوس ہوا۔ واقعی؟ جی، اور کہا کہ یہ حقیقی معلوم ہوا۔ اس کے بعد پھر ہورکاسس کو 10.5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اچھا، یعنی عدالت نے اسے مثبت انداز میں لیا، لیکن یقیناً اس پر قانونی اور اخلاقی ماہرین کی رائے تو الگ ہوگی۔ بالکل، اس پر مختلف آراء ہیں۔ ایک طرف تو ہیں پال گریم، جو ایک ریٹائرڈ جج ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی اتنی حیرانی کی بات نہیں، کیونکہ ایریزونا کی عدالتیں پہلے ہی مختلف کاموں کے لیے اے آئی استعمال کر رہی ہیں۔ اچھا، جیسے عدالتی فیصلوں کو آسان بنانے یا ان کا خلاصہ تیار کرنے میں۔ تو ان کے خیال میں سزا سناتے وقت جہاں جیوری نہیں ہوتی، ہاں، جہاں صرف جج ہوتے ہیں، جی، وہاں اس کا استعمال قابل قبول ہے۔ انہوں نے تو ٹیکنالوجی کو ناقابل مزاحمت بھی کہا، مطلب کہ اسے روکنا ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک زاویہ تو یہ ہے کہ بھئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اسے استعمال کریں، لیکن دوسری طرف کچھ خدشات بھی تو ہوں گے۔ یقیناً، دوسری طرف ڈیرک لیبن جیسے ماہرین ہیں جو بزنس ایتھکس کے پروفیسر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کیس میں خاندان کی نیت اچھی تھی، اس پر شک نہیں، لیکن وہ مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے۔ کس طرح کی فکر؟ کہ کیا مستقبل میں اس ٹیکنالوجی کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم ہمیشہ یہ یقینی بنا سکیں گے کہ اے آئی سے جو بات کہلوائی جا رہی ہے وہ واقعی مقتول کی حقیقی خواہشات یا خیالات ہیں؟ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یعنی اگر خاندان کے ارادے نیک بھی ہوں، تب بھی کیا ہم کسی مرنے والے کی آواز اور مرضی کو ڈیجیٹل طور پر دوبارہ بنانے کا حق رکھتے ہیں؟ اور وہ نمائندگی کتنی سچی ہو سکتی ہے؟ بالکل۔ خاندان نے خود اس بارے میں کیا کہا، مطلب کرس کی بہن؟ جی، اسٹیسی ویلز نے اے آئی کو ایک طاقتور ٹول قرار دیا۔ انہوں نے ایک مثال دی کہ جیسے ہتھوڑا ہوتا ہے نا،
اس سے آپ دیوار توڑ بھی سکتے ہیں اور گھر بنا بھی سکتے ہیں۔ تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس ٹول کو مثبت انداز میں استعمال کیا ہے۔ کس طرح مثبت؟ اس طرح کہ ان کے بھائی کو وہ آخری بات کہنے کا موقع ملا جو وہ خود نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایک طرح سے انصاف کا تقاضا پورا کرنے میں مدد ملی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی نے ایک علامتی آواز تو دے دی، مگر اس نے مستقبل کے لیے کئی پیچیدہ سوالات بھی کھڑے کر دیے ہیں۔ جی بالکل، ایک طرف انصاف اور ہمدردی کی خواہش ہے اور دوسری طرف یہ سوال کہ نمائندگی کتنی سچی ہے اور کہیں اس کا غلط استعمال تو نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اور یہ واقعہ ہمیں اس سوچ میں ڈالتا ہے کہ کیا ہم واقعی ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، مطلب ڈیجیٹل بھوتوں کا دور، جہاں مرنے والوں کی آوازیں ٹیکنالوجی سے دوبارہ زندہ کی جا سکیں۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کون فیصلہ کرے گا کہ ان کی ڈیجیٹل آواز کیا کہے گی؟ اس کی اخلاقی اور قانونی حدود کیا ہوں گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا سامنا شاید ہمیں آگے چل کر کرنا پڑے۔